لوگ کہتے مولوی لوگ کراٹے نہیں جانتے. یہ دال خور کے بچے اتنے خطرناک ہے کہ توبہ توبہ. یہ کہہ دینا کہ مولوی لوگ یہ کراٹے مراٹے یہ مکہ بازی نہیں جانتے، یہ بہت خطرناک ہے. میرا تو آپ لوگوں کو ایک یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے مولوی سے کبھی ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرنا. کوے نے جیسے اٹھایا مولوی صاحب کا کھانا اٹھایا، اس نے کہا لا کر کے رکھ دو، خدا کی قسم آج جمعہ میں اعلان کروں گا کوا حلال ہے، تم میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں. مولوی سے ٹکر نہ لو، لا کر کے کھانا رکھ دو. بعض لوگوں کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے فوکزہ، وکز کہتے ہاتھ کو جمانا، جمع کر کے اس طرح جمع کر کے آہستہ آہستہ مارا. فوکزہ موسیٰ، اور قرآن آگے کہتا فقضا علیہ، وہ فوراً مر گیا. یہ فوراً ترجمہ میں کر رہا ہوں. فقضا یہ جو فا ہے نا، یہ فا اتنے تو پٹھان بلوچ جانتے ہوں گے نا. فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، بس اس کی موت فوراً آ گئی، دیر نہیں لگی. یہ فا جو ہے نا اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے فوراً، وہ مرے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو عجیب ہو گیا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا اس کو مارنے کا، جان سے مارنے کا، یہ عجیب ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے. ایک دفعہ جامع فاروقیہ میں طلبہ آپس میں شیطانی کر رہے تھے. وہاں قاسم منزل ہے، قاسم منزل میں ایک استاد میرے جیسے گیا، اس نے کہا خاموش رہو اور بھگایا ان کو. لیکن طالب علم ہے. پھر وہ استاد نیچے آگے، شیخ صاحب بیٹھا ہوا تھا، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی اور جاؤ. پھر شور شروع کیا. دوسرا استاد چلا گیا تو وہ پھر یہ ہے کہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے چھوڑایا ان کو، نیچے استاد آ گیا، پھر شور شروع ہو گیا. پھر تیسرے استاد کو بھیجا، پھر انہوں نے شور شغب شروع کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت نے مفتی نظام الدین کو، آپ نے مفتی نظام الدین کو دیکھا نہیں تھا، ہمارے استاد تھے، بڑا قداور تھا، بہت قداور انسان تھا اور بہت پہلوان قسم کا آدمی تھا، بڑے قداور تھے. ایک دفعہ طلبہ نقل کر رہے تھے کسی سینٹر میں اور مرکز میں، طلبہ نقل کر رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا ایک طالب علم بدماش تھا، لیکن تھا میرے جیسے قد کا، مجھ سے بھی چھوٹے تھے. وہ بدماشی کر رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، پرچہ حل کرو، اور اپنے کام سے کام رکھو، بدماشی نہ کرو. اس نے کہا کب نقل کیا، کہاں نقل کیا، کس سے نقل کیا، کون بتاتا ہے، کس ٹائم پہ نقل کیا، کیا نقل کیا، وہ تو بتا دو. مفتی صاحب نے فرمایا اگر آپ نے نقل نہیں کی ہے تو میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنے کام سے کام رکھو. تھوڑی دیر کے بعد نگرانی کرتے ہوئے 1000-2000 طلبہ ہے. پھر واپس اساتذہ نے بتایا کہ حضرت وہ جو بدماش ہے جس کو آپ نے سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا. پھر مفتی صاحب آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نقل نہ کرو، اور آپ بات مان بھی نہیں رہے، سمجھ بھی نہیں رہے. مجھے پھر دوسرے طریقے پہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، جو آپ کی اپنی زبان ہے، جو آپ کا اپنا مذہب ہے، اسی طرح مجھے آپ سمجھانا پڑے گا. اس نے کہا کب نقل کیا، کہاں نقل کیا، کس سے نقل کیا، کیا نقل کیا، کون بتاتے، گواہ ہے آپ کے پاس. 12 بور کی طرح اس نے کئی جملے نکالے، کب نقل کیا، کہاں نقل کیا، کس سے نقل کیا، کیا نقل کیا، کون بتاتا ہے، کون گواہ ہے، کون شاہد ہے، کس ٹائم پہ نقل کیا. حضرت نے فرمایا اب تیسری مرتبہ میں برداشت نہیں کروں گا. 2 مرتبہ آپ کو بتا دیا، آپ نے نقل نہیں کیا، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میری غلطی ہے، اس کے بعد نقل نہیں کرنا. پھر آدھا پونا گھنٹے کے بعد اساتذہ نے پھر بتایا، نگرانی کرنے والوں نے کہ حضرت یہ بڑا بدماش ہے، یہ باز نہیں آ رہا. مفتی صاحب آئے، فرمایا کہ میں نے آپ کو سمجھایا لیکن تو سمجھ نہیں رہا ہے، تو کیوں نقل کر رہا. اس نے کہا کون کہتا نقل کیا. تو مفتی صاحب نے یہاں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے یہاں سے پکڑا، اس کو اس طرح جو ہے نا وہ فضا کے اندر اس طرح لہرایا اس کو. اب اس کی ٹانگیں اس طرح ہو رہی، نہ زمین پر ہے نہ اوپر ہے، ایسے ایسے کر کے اٹھا کر کے فرش پہ اس کو مارا. ایک لات ماری تو وہ غریب غنودگی طاری ہوگی، بے ہوشی سا ہو گیا. فرمایا کہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا. 1 منٹ تو اس کو اس طرح کھڑا رکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہ مفتی صاحب کو پہنچ سکتے ہیں نہ کچھ، اس طرح کھڑا کر کے اس کو دے مارا زمین پہ اور لات ماری. تو ماشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ وہ آرام سے سو گئے. اللہ کی رضا کے لیے وہ بہت یہیں پر ہی ہے کہ وہ سو گئے. فرمایا آپ کو اندازہ ہو گیا اپنی طاقت کا کہ آپ کی طاقت کیا ہے، کتنی طاقت ہے آپ کی. میں 20 مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اس طرح نہ کرو، لیکن پھر بھی آپ اسی طریقے پر یہ کہ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو بعض میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھتے بہت کچھ اپنے آپ کو.
اور بعد میں ہوتا بہت کچھ ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ہے کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. اللہ اکبر. کئی دن کا بھوکا، کئی دن کا پیاسا سفر کرتے 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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. ایک پانی پہ چشمے پہ پہنچا کہ لوگ یہ ہے کہ اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے، ان کے مرد طاقتور لوگ وہ پانی پلا کر کے بلکہ کنویں سے نکال کر کے پانی پلا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ دو بچیاں ہیں، ان کی بکریاں ہیں، وہ اپنے بکریاں ہٹا کر کے ایک جگہ، ایک طرف یہ ہے کہ یہاں وہ بچیاں دونوں انتظار کر رہی ہے، کب سے کھڑی ہے، انتظار میں ہے کہ دوسرے لوگ، ظالم لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو، مال مویشی کو پانی پلا کر کے چلے جائیں گے. ہے چرواہے بکریوں کے، لیکن یہ دو بچیاں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے چرواہا.